السلام علیکم اور اے آئی ایرا اسلامک ابراہیمک وزڈم میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم جناب ظہیر احمد میر کی کتاب حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ اے آئی کے دور میں ایمان اور دیانتداری میں قیادت سے رہنمائی لیتے ہوئے تاریخ کے ایک ایسے نازک لمحے پر بات کرنے جا رہے ہیں جب ایک رہنما کے کردار نے پوری قوم کی تقدیر بدل دی۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے بحران کی اور ایک ایسی قیادت کی جس نے ایک بکھرتی ہوئی امت کو ایک مضبوط اخلاقی سہارا فراہم کیا۔ اور ہاں، اگر آپ کو ہمارا کام پسند آئے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو چلیے ذرا تصور کیجیے انسانی تاریخ کا وہ لمحہ جب بالکل سب کچھ داؤ پر لگا ہوا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب ایک پوری امت اپنے سب سے محبوب رہنما پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر ٹوٹ کر بکھرنے کے قریب تھی۔ یہ کوئی عام سیاسی بحران نہیں تھا، نہیں، بلکہ ایک بہت ہی گہرا روحانی اور جذباتی زلزلہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کا وصال ایک ایسا واقعہ تھا جس نے امت کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ سوچئے کہ وہ ہستی جس نے ایک پوری قوم کو اندھیروں سے نکال کر متحد کیا، وہ اچانک اس دنیا سے پردہ فرما جائیں۔ اس کے نتیجے میں جو خلا پیدا ہوا وہ بہت بڑا تھا، ایک ایسا بحران جو اس نئی امت کو مضبوط ہونے سے پہلے ہی شاید توڑ سکتا تھا۔ آئیے ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ اس خبر پر امت کا پہلا فوری رد عمل کیا تھا۔ یہ صرف غم نہیں تھا، نہیں، یہ ایک اجتماعی صدمہ تھا، ایک ایسا شدید جھٹکا جس نے ہر ایک کو اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس وقت مدینہ کی فضا ناقابل یقین حد تک غم اور بے یقینی سے بھری ہوئی تھی۔ لوگوں کے دل ایسے ٹوٹے ہوئے تھے کہ ذہن اس حقیقت کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام تک صدمے کی وجہ سے بولنے کی سکت کھو بیٹھے تھے۔ ہر طرف ایک افراتفری اور الجھن کا عالم تھا، اور وہ اتحاد جس پر اس امت کی بنیاد رکھی گئی تھی وہ دھاگے کی طرح ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ آپ اس صدمے کی گہرائی کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے مضبوط اور پہاڑ جیسے ارادوں والے انسان بھی، جو اپنے صبر اور طاقت کے لیے مشہور تھے، اس خبر سے مغلوب ہو گئے۔ ان کا یہ جملہ اس وقت کے جذباتی طوفان کی شدت کو ظاہر کرتا ہے، جہاں حقیقت اتنی تلخ تھی کہ اسے تسلیم کرنا ہی ناممکن لگ رہا تھا۔ تو یہاں اصل نقطہ یہ ہے، اس لمحے میں تلوار کی طاقت یا کوئی بھی سیاسی حکمت عملی بالکل بیکار تھیں۔ امت کو ایک ایسے رہنما کی ضرورت تھی جو طاقت کا مظاہرہ نہ کرے، بلکہ جو روحانی طور پر وضاحت دے، غیر متزلزل ایمان کا ثبوت دے، اور سب سے بڑھ کر لوگوں کو جذباتی طور پر سنبھال سکے۔ انہیں ایک اخلاقی سہارے کی ضرورت تھی۔ اور اسی افراتفری، اسی مایوسی کے عالم میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک پرسکون اور مستحکم چٹان کی طرح سامنے آئے۔ یہاں یہ فرق بالکل واضح نظر آتا ہے۔ ایک طرف پوری امت صدمے، بے یقینی اور الجھن کا شکار تھی، تو دوسری طرف حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے، جو تحمل، وضاحت اور ایمان کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ جہاں ہر طرف خوف تھا، وہاں وہ یقین کا پہاڑ بن کر کھڑے تھے، اور یہی ان کی قیادت کا اصل جوہر تھا۔ دیکھیں، انہوں نے جذبات میں بہنے کے بجائے ایک بہت ہی منظم اور سوچا سمجھا طریقہ اپنایا۔ سب سے پہلے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے میں گئے تاکہ خود حقیقت کی تصدیق کر سکیں۔ پھر اپنے شدید غم کے باوجود وہ مکمل تحمل کے ساتھ باہر آئے اور لوگوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ ان کا ہر قدم پرسکون اور حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ اور اب ہم اس لمحے کی طرف آتے ہیں جس نے تاریخ کا دھارا موڑ دیا، جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے خطاب کرنے کے لیے قدم بڑھایا تو یہ وہ الفاظ تھے جو امت کی تقدیر بدلنے والے تھے۔ انہوں نے جو کہا وہ صرف ایک تقریر نہیں تھی، نہیں، وہ تاریخ کے سب سے طاقتور اور اہم خطبات میں سے ایک بن گئی۔ یہ وہ الفاظ تھے جن کی اس امت کو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ ذرا ان الفاظ کی خوبصورتی اور طاقت پر غور کریں۔ ایک ہی جملے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پوری صورتحال کا رخ بدل دیا۔ انہوں نے لوگوں کو یاد دلایا کہ ان کا ایمان کسی فانی انسان سے نہیں بلکہ اس خدا سے جڑا ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ یہ صرف نقصان کو برداشت کرنے کی بات نہیں تھی، بلکہ اپنے ایمان کو ایک لازوال حقیقت پر دوبارہ مرکوز کرنے کی بات تھی۔ اور اس کا اثر بالکل فوری اور بہت گہرا تھا۔ جیسے ہی لوگوں نے یہ الفاظ سنے، افراتفری اور بے چینی ختم ہونے لگی۔ صدمے کی جگہ ایمان نے لے لی اور الجھن کی جگہ وضاحت نے۔
ان چند الفاظ نے امت کو تباہی کے دہانے سے واپس کھینچ لیا اور ان کے ایمان کو ایک بار پھر مضبوط بنیاد فراہم کر دی۔ تو اس تاریخی لمحے سے ہمیں قیادت کے بارے میں کیا اہم سبق ملتا ہے؟ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی قیادت صرف طاقت یا اختیار کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اخلاقی قوت بننے کا نام ہے جو بحران کے وقت لوگوں کو سہارا دیتی ہے۔ اس قسم کی قیادت طاقت کے بجائے ایمان پر کھڑی ہوتی ہے۔ یہ خوف پیدا نہیں کرتی بلکہ جذباتی استحکام فراہم کرتی ہے۔ یہ جذباتی نعروں پر انحصار نہیں کرتی بلکہ وضاحت اور سچائی سے بات کرتی ہے، اور سب سے اہم بات، یہ لوگوں کو ان کے بنیادی اصولوں اور عقائد کی طرف واپس لا کر انہیں مضبوطی سے جوڑ دیتی ہے۔ اور ہم آج کا یہ تجزیہ اسی سوال کے ساتھ ختم کرتے ہیں، جب کوئی معاشرہ اپنے مشکل ترین وقت کا سامنا کرتا ہے تو کیا چیز زیادہ اہمیت رکھتی ہے؟ ایک رہنما کی طاقت یا اس کے اصولوں کی طاقت؟ اس پر غور کیجیے گا۔ کی کسی بھی تحریک کی بنیادیں ہلا سکتا ہے۔ ذرا سوچیں، جب آپ کا سب سے بڑا سہارا ہی نہ رہے تو پھر آپ کھڑے کیسے رہیں گے؟ خاص طور پر تب جب ایک پوری تحریک ایک ہی مرکزی شخصیت کے گرد بنی ہو۔ ان کے بغیر کیا ہوگا؟ یہی وہ کڑا امتحان تھا جس نے ایک نئی امت کے مستقبل کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ تو ہوا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی خبر مدینہ پر ایک بجلی کی طرح گری۔ پورا شہر گہرے صدمے میں، ایک ناقابل یقین غم میں ڈوب گیا۔ فضا میں بے یقینی اور اضطراب کی ایک لہر دوڑ گئی، یہاں تک کہ بڑے بڑے صحابہ اکرام بھی سکتے میں تھے، کچھ تو اس حقیقت کو ماننے سے ہی انکاری تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اس نئی امت کا شیرازہ بکھر سکتا تھا۔ ایسے شدید جذباتی طوفان کے بیچ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سامنے آتے ہیں، لیکن وہ کوئی حکم نہیں دیتے، کوئی طاقت کا استعمال نہیں کرتے۔ ان کا رد عمل تھا وضاحت اور بصیرت، اور اس لمحے سب سے زیادہ ضرورت اسی چیز کی تھی۔ حضرت ابوبکر کا رد عمل صرف کوئی تقریر نہیں تھی، یہ ایک طرح سے جذباتی نجات پر مبنی قیادت کی ایک بہترین مثال تھی۔ ان کا مقصد تھا کہ بکھرے ہوئے ایمان کو، بھٹکی ہوئی توجہ کو دوبارہ ایک مضبوط مرکز پر لے آئیں۔ سوال یہ ہے کہ انہوں نے یہ کیا کیسے؟ دیکھیں، ان کے الفاظ کا اثر فوری اور کتنا فیصلہ کن تھا۔ پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ توجہ شخصیت سے ہٹا کر سیدھا اصول پر لے آئے۔ پھر انہوں نے یہ واضح کیا کہ بھائی ایمان کا مطلب کسی انسان سے جذباتی طور پر جڑنا نہیں ہے، اور سب سے اہم بات، انہوں نے توحید یعنی ایک اللہ کے تصور کو واپس ایمان کا مرکز بنا دیا، اور یوں ہر چیز اپنی صحیح جگہ پر آ گئی۔ یہاں دو بالکل الگ سوچ کے انداز نظر آتے ہیں۔ ایک طرف ہے شخصیت پر انحصار جو کسی بھی تحریک کو بہت نازک بنا دیتا ہے، جذباتی طور پر کمزور، اور دوسری طرف ہے اصول پر ایمان جو اسے لچکدار اور پائیدار بناتا ہے۔ حضرت ابوبکر نے بس اسی ایک سوچ کو بدل دیا اور امت کو فوری طور پر بکھرنے سے بچا لیا۔ اور یہی وہ مرکزی نقطہ تھا جس پر سب کچھ ٹکا ہوا تھا۔ یہ جملہ ان کی قیادت کا بنیادی ستون بن گیا۔ یہ صرف کوئی مذہبی بیان نہیں تھا، نہیں، یہ ایک نفسیاتی سہارا تھا، ایک لنگر تھا جس نے سب کو یاد دلایا کہ اصل اور ہمیشہ رہنے والا سہارا کون ہے۔ اس ایک جملے نے قوم کو وہ بنیاد فراہم کی جو کبھی نہیں ہل سکتی۔ اچھا، اب یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے اپنا پیغام پہنچایا کیسے تھا، کیونکہ یہ دیکھیں جو پیغام ہوتا ہے نا، اس کو پہنچانے کا طریقہ بھی اتنا ہی اہم ہوتا ہے۔ ان کا جو اثر تھا وہ کسی حکم یا طاقت کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اس کی وجہ کچھ بہت گہری تھی۔ ان کے اوزار طاقت کے نہیں تھے، کردار کے تھے۔ سچائی، قرآن سے یاد دہانی اور بالکل پرسکون انداز میں دلیل دینا۔ لیکن ان سب کے اوپر تھا ان کا اپنا اخلاقی اختیار، وہ بھروسہ، وہ اعتبار جو انہوں نے اپنی پوری زندگی کی سچائی اور دیانتداری سے کمایا۔ اور یہی ان کا سب سے طاقتور ذریعہ تھا۔ انہوں نے اپنے کوئی ذاتی رائے نہیں دی، بلکہ قرآن کی ایک آیت تلاوت کی۔ اس ایک قدم نے پوری بات چیت کو ذاتی رائے کے دائرے سے نکال کر الہامی سچائی کے دائرے میں پہنچا دیا۔ اب یہ ابوبکر کی بات نہیں رہی تھی، یہ اللہ کا فرمان تھا۔ یہ آیت صحابہ نے پہلے بھی سنی ہوئی تھی، ایسا نہیں تھا کہ یہ کوئی نئی بات تھی، لیکن اس لمحے میں، اس ماحول میں اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی زبان سے ادا ہونے پر اس کا اثر بالکل نیا تھا، بہت گہرا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحیح وقت پر کہی گئی سچائی میں کتنی طاقت ہوتی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ رد عمل سب کچھ بیان کر دیتا ہے۔ وہ جو اپنی مضبوطی کے لیے، اپنے جذبات کی شدت کے لیے جانے جاتے تھے، ان کا یہ کہنا کہ ایسا لگا جیسے میں نے یہ آیت پہلے کبھی سنی ہی نہیں تھی، یہ اس بات کی گواہی ہے کہ حضرت ابوبکر کی قیادت نے کتنا گہرا اور فوری اثر ڈالا۔ اس سچائی کو سن کر کہتے ہیں کہ ان کے پاؤں لڑکھڑا گئے اور انہیں حقیقت کا احساس ہوا۔
تو قیادت کے اسی انداز کو ایمان پر مبنی اخلاقی قیادت کہا جاتا ہے۔ یہ وہ صلاحیت ہے کہ لوگوں کو دباؤ سے نہیں بلکہ سچائی سے، دلیل سے اور ایک مشترکہ بلند مقصد کی بنیاد پر رہنمائی دی جائے۔ تو یہ واقعہ صرف تاریخ کا ایک قصہ بن کے نہیں رہ جاتا، نہیں، یہ مؤثر اور بااصول قیادت کا ایک لازوال نمونہ ہے، ایک ایسا بلو پرنٹ جو آج بھی ہر دور کے لیڈر کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ تو یہاں سے ہمارے لیے اہم اسباق کیا نکلتے ہیں؟ پہلا، اپنی ٹیم کو شخصیات سے نہیں اصولوں سے جوڑیں۔ دوسرا، جب افراتفری ہو تو جذبات سے نہیں پرسکون دلیل سے رہنمائی کریں۔ تیسرا، یاد رکھیں کہ اصل اختیار طاقت سے نہیں کردار کی سچائی اور دیانتداری سے آتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر لوگوں کو ہمیشہ وہ سچائیاں یاد دلاتے رہیں جو دائمی ہیں، جو کبھی نہیں بدلتی۔ اور یہ پورا تجزیہ ہمیں آج کے لیے ایک بہت اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے کہ اس دنیا میں جہاں اثر و رسوخ اور شہرت پلک جھپکتے میں بنتے اور بگڑتے ہیں، حقیقی پائیدار قیادت کا اصل سہارا، اصل لنگر کیا ہے؟ اس کا جواب شاید اسی تاریخی مثال میں چھپا ہوا ہے۔ میرے صدمے میں ہو کہ اس کی بنیادیں تک ہل جائیں۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا بحران نہیں، یہ وہ لمحہ ہے جب ایک قوم کا دل اور اس کی روح ٹوٹنے کے قریب ہو۔ تو ایسے نازک ترین وقت میں ایک لیڈر کی پہلی سب سے بنیادی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ کیا وہ فوراً کوئی بڑی حکمت عملی بناتا ہے، یا دفاع کے لیے فوجیں اکٹھی کرتا ہے، یا پھر اس کا کام کچھ اور ہے، کچھ ایسا جو ان سب سے کہیں زیادہ گہرا اور بنیادی ہو؟ یہی وہ مرکزی سوال ہے جس کا جواب ہم آج تلاش کریں گے۔ اور اس کا جواب ہمیں ملتا ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی قیادت کے پہلے اصول میں، حکمت عملی سے پہلے استحکام۔ یہ ایک بہت بڑا، آپ کہہ سکتے ہیں، انقلابی آئیڈیا ہے، خاص طور پر آج کی دنیا میں جہاں ہم ہر چیز کے فوری نتائج چاہتے ہیں۔ یہ اصول لیڈرشپ کی روایتی تعریفوں کو چیلنج کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر نے انتظامی یا فوجی معاملات پر توجہ دینے کی بجائے اپنی ساری توانائی امت کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے اور ان کے منتشر جذبات کو سکون دینے پر لگا دی۔ وہ یہ گہری حقیقت جانتے تھے کہ اگر قوم کا اندرون، اس کا جذبہ، اس کا ایمان ہی کمزور ہو تو کوئی بھی بیرونی ڈھانچہ، کوئی بھی حکمت عملی اور کوئی بھی فوج اسے بچا نہیں سکتی۔ پہلے روح کو مرہم کی ضرورت تھی، نظام کی نہیں۔ اور یہ اصول صرف تاریخ کی کتابوں کے لیے نہیں ہے۔ آج بھی جب قومیں کسی بڑے سانے سے گزرتی ہیں، جنگ کی تباہی دیکھتی ہیں، کسی قدرتی آفت کا شکار ہوتی ہیں یا کسی عظیم رہنما کو کھو دیتی ہیں، تو ان کی سب سے پہلی ضرورت جذباتی اور نفسیاتی بحالی ہی ہوتی ہے۔ لیڈرشپ کا اصل امتحان یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے خوف اور بے یقینی کو امید اور استحکام میں کیسے بدلتی ہے۔ یہاں سے ایک بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ حقیقی لیڈر پہلے دلوں کو جوڑتے ہیں، نظام بعد میں بناتے ہیں، کیونکہ ایک جذباتی طور پر ٹوٹی ہوئی قوم اپنی بقا کی جنگ نہیں لڑ سکتی، چاہے اس کے پاس دنیا کی ہر سہولت کیوں نہ ہو۔ یہی حضرت ابوبکر کی قیادت کا وہ بنیادی فلسفہ تھا جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، کوئی لیڈر یہ اتنا بڑا کام کیسے کر سکتا ہے؟ آخر وہ کون سی طاقت ہے جو اسے لوگوں کے دلوں میں اترنے اور انہیں جذباتی طور پر سنبھالنے کی صلاحیت دیتی ہے؟ اس کا جواب ہمیں اگلے حصے میں ملتا ہے۔ یہ طاقت ہے اعتماد کی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو یہ غیر معمولی اختیار اس لیے حاصل تھا کیونکہ ان کی پوری زندگی اعتماد کی ایک روشن مثال تھی۔ ان کا کردار سچائی کی چٹان کی طرح مضبوط تھا، ان کی دیانتداری ایسی تھی جس پر کبھی کوئی سوال نہیں اٹھا، اور سب سے اہم بات، ان کے کسی بھی کام میں ذاتی مفاد کا ذرہ برابر شائبہ نہیں تھا۔ یہ وہ اعتماد تھا جو ایک دن میں نہیں بلکہ سالوں کی ثابت قدمی اور بے لوث خدمت سے کمایا گیا۔ اور جب اتنا گہرا غیر متزلزل اعتماد ہو تو اس کے نتائج بھی ٹھوس نکلتے ہیں۔ لوگوں نے بغیر کسی سوال کے ان کی قیادت کو دل سے مانا۔ امت جو تاریخ کے نازک ترین موڑ پر بکھرنے والی تھی، ان کی شخصیت کے گرد اکٹھی ہو گئی، اور لوگوں نے ان کے فیصلوں پر عمل کسی ڈر یا دباؤ کی وجہ سے نہیں بلکہ اس یقین کی وجہ سے کیا کہ یہ فیصلے صرف اور صرف امت کی بھلائی کے لیے ہیں۔ اور اس سے یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جو اتھارٹی، طاقت یا عہدے کے بجائے کردار اور اعتماد پر قائم ہو، وہ ناقابل شکست ہوتی ہے۔ اس سے کوئی بحران، کوئی سازش، کوئی طوفان توڑ نہیں سکتا۔ یہی اصلی اور پائیدار لیڈرشپ کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اچھا، اب ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ لازوال تاریخی سبق آج کے مصنوعی ذہانت کے دور میں ہمارے لیے کتنے اہم ہیں۔ ایک ایسا دور جو اپنے ساتھ بالکل نئے اور منفرد قسم کے بحران لے کر آیا ہے، ایسے بحران جو انسان کی روح اور اس کی شناخت پر حملہ کرتے ہیں۔
حضرت ابوبکر کے اقدامات کو ہم آج کے لیڈرز کے لیے ایک عملی چیک لسٹ کے طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ کیا وہ معاشرے میں پھیلی جذباتی افراتفری کو کم کر سکتے ہیں؟ کیا ان میں سچ کو حکمت اور نرمی سے کہنے کا ہنر ہے؟ کیا وہ اخلاقی الجھنوں کے اس دور میں اقدار کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں؟ اور سب سے اہم، کیا وہ زبردستی کے بغیر لوگوں کا اعتماد جیت سکتے ہیں؟ آج کے دور کے چیلنجز بالکل الگ نوعیت کے ہیں۔ ٹیکنالوجی اور معلومات کی اتنی تیز رفتار ہے کہ لوگ اکثر خود کو کھویا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ ان کی شناختیں اور اقدار مسلسل حملے کی زد میں ہیں، اور سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل دنیا کا شور ان کے جذبات پر اس طرح حاوی ہو چکا ہے کہ ٹھہراؤ اور سکون جیسے ختم ہی ہو گئے ہیں۔ ایسے میں ایک ایسی لیڈرشپ کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے جو ٹیکنالوجی کے شور میں اخلاقیات اور ایمان کی آواز کو بلند کر سکے۔ ایک ایسی لیڈرشپ جو لوگوں کو ڈیجیٹل دنیا کے سمندر میں بھٹکنے سے بچائے اور انہیں اقدار کا ایک مضبوط سہارا دے سکے۔ تو آخر اس تاریخی لمحے میں حضرت ابوبکر کا اصل کردار کیا تھا؟ وہ صرف ایک حکمران یا خلیفہ نہیں تھے، نہیں، وہ اس سے کہیں بڑھ کر تھے۔ وہ امت کے جذباتی محافظ تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے ایمان کی حفاظت کی، ایک ایسے وقت میں جب تاریخ کے سب سے بڑے صدمے کی وجہ سے عقیدے ڈگمگا رہے تھے۔ انہوں نے لوگوں کے خوف، بے یقینی اور گہرے غم کے جذبات کو اپنے کردار کی مضبوطی سے سہارا دیا، انہیں استحکام بخشا۔ انہوں نے امت کو انتشار اور ٹوٹ پھوٹ سے بچایا اور اس کے اتحاد کے سب سے بڑے محافظ بنے۔ اور یہ سب کچھ انہوں نے صرف اور صرف اس اعتماد کی بنیاد پر کیا جو ان کی شخصیت کا مرکز تھا۔ وہ امت کے لیے اعتماد کا سب سے بڑا اور آخری سہارا بن گئے۔ تو ان کی قیادت کا حتمی نتیجہ کیا نکلا؟ ایمان اپنی پوری مضبوطی سے قائم رہا، امت کا اتحاد محفوظ رہا، اور لوگوں کا ٹوٹا ہوا اعتماد پھر سے بحال ہوا۔ یعنی ان کی ایک شخصیت کی وجہ سے امت تاریخ کے سب سے خطرناک جذباتی طوفان سے نہ صرف بچی بلکہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر ابھری۔ یہ صرف سیاست یا حکومت نہیں تھی، یہ اخلاقی قیادت کی وہ اعلیٰ ترین مثال ہے جو آج بھی دنیا بھر کے لیڈرز کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اصل طاقت عہدے میں نہیں بلکہ کردار میں ہوتی ہے۔ اور آخر میں یہ سوال ہمارے سوچنے کے لیے ہے، آج جب ٹیکنالوجی ہماری زندگیوں پر پوری طرح چھا گئی ہے اور ہمیں جذباتی طور پر غیر مستحکم کر رہی ہے، تو ہم اپنی روح کے استحکام اور اخلاقی رہنمائی کے لیے سہارے کہاں تلاش کریں؟ شاید اس کا جواب کہیں باہر نہیں بلکہ تاریخ کے ان عظیم